السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیس اسٹڈی میتھڈ. سوشل سائنسز میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ریسرچ میتھڈ ہے، اسپیشلی سائیکالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ اس میں ہم سائیکولوجیکل پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو ان کی کیس اسٹڈی بنانا بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. اس کی بیس پر پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بندے کو کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے ہے، اور اس کا کس طریقے سے سلوشن کیا جا سکتا ہے. تو کیس اسٹڈی اگر اس کو ڈیفائن کریں تو کیس اسٹڈی از یوزلی این ان ڈیپتھ لانگ ٹرم ایگزامینیشن آف اے سنگل انسٹنس آف اے فینومینا. کیس اسٹڈی از این ان ڈیپتھ، بڑی ڈیپلی اسٹڈی کیا جاتا ہے، ایک آسپیکٹ لیا جاتا ہے، ایک چھوٹا موضوع لیا جاتا ہے یا ایک پرسن لیا جاتا ہے، اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہر حوالے سے جہاں سے اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے، خود اس سے، اس کے پیرنٹس سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے فیملی ممبر سے، اس کے دوستوں سے، اس کی ورک پلیس سے، اس کے ایجوکیشنل ریکارڈز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کے ٹیسٹ انٹرویوز جو میکسیمم مل سکتا ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جاتی ہے. کیس اسٹڈی از این ان ڈیپتھ یوزلی لانگ ٹرم، عام طور پر یہ لمبے عرصے تک کام چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بندے کو لمبے عرصے تک اسٹڈی کیا جاتا ہے. لانگ ٹرم ایگزامینیشن، جائزہ لیا جاتا ہے آف اے سنگل انسٹنس، ایک مثال کا، آف اے فینامنا، ایک مظہر کے. ایک مظہر کی ایک مثال کا مطلب ہے کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک پرسن یا کوئی ایک چھوٹا سا گروپ، کوئی ایک ٹاپک لیا جاتا ہے یا کوئی ایک مسئلہ لیا جاتا ہے، اس کو ہر حوالے سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسے ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کہتے ہیں. کیس اسٹڈی میتھڈ از یوزلی used for descriptive purposes, but it can also be used for hypothesis testing as in the form of case study experiments. ٹھیک ہے جی، سنگل کیس ایکسپیریمنٹ، سوری. اس کی 3-4 ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ٹائپ سنگل کیس ایکسپیریمنٹس ہے. عام طور پر یہ ڈسکرپٹیو پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو پرپزز کا مطلب ہوتا ہے اس سے صرف ہم انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں ایک پرابلم کے بارے میں یا ایک پرسن کے بارے میں یا ایک ٹاپک کے بارے میں، ہر طرح کی انفارمیشن. ٹھیک ہے جی، اور اس سے کسی چیز کو غلط یا صحیح ثابت کرنا مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی بات کو پروو کیا جاتا ہے، غلط یا صحیح. تو اس میں زیادہ تر تو کیس اسٹڈی ہوتی ہے انفارمیشن گیدرنگ کے لیے، ڈسکرپٹیو پرپزز کے لیے، کسی مسئلے کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. اس سے کسی ایک تھیوری کو غلط یا صحیح ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا. لیکن اس کی ایک ٹائپ ایسی بھی ہے جس میں ہم غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی ریسرچ کرتے ہیں. ایک ہائپوتھسس لیتے ہیں، اس ہائپوتھسس کو یا وہ صحیح ثابت ہوگا یا وہ غلط ثابت ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے بھی ریسرچ کی جاتی ہے اس کیس ہسٹری میں، لیکن زیادہ تر یہ ڈسکرپٹیو پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہے کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے جی، کیس اسٹڈی از موسٹلی یوزڈ بائی کلینکل سائیکالوجسٹ. کلینکل سائیکالوجسٹ، کلینک کا نام آنے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں مینٹل پیشنٹس یعنی کہ سائیکولوجیکل پیشنٹس، ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوں، اور اس میں آپ ذہنی معذور یعنی اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس، ڈپریشن کے پیشنٹس، انگزائٹی کے، سلیپ ڈس آرڈرز، ایٹنگ ڈس آرڈرز، بہت سارے اس طرح کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. ان کے پیشنٹس کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں انہیں کلینکل سائیکالوجسٹس کہا جاتا ہے. وہ لوگ زیادہ تر اس طرح کی جو ریسرچ ٹائپ ہے اس کو یوز کرتے ہیں. آپ ویسے ادروائز کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں تو وہ آپ کی 1-2 پیجز کی ایک ہسٹری بناتا ہے، آپ کے پیرنٹس سے پوچھ کر، آپ سے پوچھ کر. جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ایک ہسٹری بناتا ہے بریف سی. ٹھیک ہے، کبھی آپ کا کسی اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جانا ہوا ہو یا کبھی کسی بچے کو آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے ہوں تو وہ 1-2-3 پیجز پہ ریکارڈ اکٹھا کرتا ہے اس بچے کا، اور بلکہ پھر پن اپ کرتا جاتا ہے، ہر وزٹ کو اکٹھا کرتا جاتا ہے تاکہ ذرا اس کو حساب لگ سکے اچھی طریقے سے اس پرابلم کا، اس کے سلوشن کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بیسیکلی کیس اسٹڈی کہتے ہیں. تو زیادہ تر اس کو کلینکل سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں سائیکالوجی میں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف کلینکل سائیکالوجی یوز کریں. سائیکالوجی میں اور بھی کئی فیلڈز ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن سائیکالوجی کے علاوہ بھی بہت سارے ڈسپلنز ہیں جس کے پروفیشنلز کیس اسٹڈی میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. جیسے کہ کرمنالوجسٹس ہوتے ہیں، وہ کرائم کی نیچر، کازز تک پہنچنے کے لیے ایک کرمنل کی کیس اسٹڈی تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں تاکہ بہتر فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ کرائم اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کیا یہ ہیبیچول کرمنل ہے یا اس نے پہلی مرتبہ یہ ایڈونچر میں کر لیا ہے یا مجبوری میں کر لیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی ڈیٹیلڈ کیس ہسٹری جو ہے وہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی،
بیسیکلی اس کی 4 ٹائپس ہیں. اس کی 3 ٹائپس کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا, اور ایک اس کی جو 4تھ ٹائپ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور پلس اس کے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج اس کو ہم نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. پہلی اس کی ٹائپ ہے کیس ہسٹری میتھڈ. کیس اسٹڈی کی پہلی ٹائپ ہے کیس ہسٹری میتھڈ. کیس ہسٹری میتھڈ کو کلینکل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. کلینکل میتھڈ سے اس کا نام زیادہ ذرا اس کا پرپز کلیئر ہو جاتا ہے. کیس ہسٹری دا کمپلیٹ ریکارڈ آف این انڈیویجول انکلوڈنگ ہز ٹیسٹس, اس کے اوپر جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ اپلائی کیے گئے, انٹرویوز, ریٹنگز اور ریٹنگ اسکیلز, ٹھیک ہے جی, پرسنل ہسٹری, فیملی ہسٹری ایٹسیٹرا, یہ کمپلیٹ ریکارڈ جب اکٹھا کیا جاتا ہے فار ڈائگنوسٹک پرپزز ان دا کلینک, اٹ از نون ایز کیس ہسٹری اور کلینکل میتھڈ. ٹھیک ہے جی. جب ایک انڈیویجول کے بارے میں, اس کے بیہیویئر کے بارے میں, اس کے چال چلن کے بارے میں, اس کا ایکڈیمک ریکارڈ, اس کے پروفیشنل ریکارڈ, اس کے فیملی سے ہسٹری, اس کے اپنے انٹرویوز, اس کے اوپر جو ٹیسٹ اپلائی کیے گئے ہیں, اس سے جو کوسچنیئرز فل کروائے گئے ہیں, اس کو بیہیویئر آبزرویشن اس کی جو کی گئی, اس کو سیدھے سے جو دیکھا گیا, اس سب کا ریکارڈ اس وجہ سے مینٹین کرنا کلینکل سیٹنگز میں, تاکہ ڈائگنوسس کیا جا سکے, یعنی تشخیص کی جا سکے کہ ایکچولی اس بندے کو مسئلہ کیا ہے, اور پھر اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں, اور تاکہ آخرکار ڈیسائیڈ کیا جا سکے کہ پھر اس مسئلے کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کلینکل میتھڈ بھی کہتے ہیں. یوزلی اے کیس ہسٹری از پریپیئرڈ بائی 3 ٹائپ آف پروفیشنلز. کیس ہسٹری 3 طرح کے پروفیشنلز پریپیئر کرتے ہیں. اگر سائیکالوجی کی اسپیشلی بات کر رہے ہیں ہم, اس میں اٹ انکلوڈس سوشل ورکر, میڈیکل ڈاکٹر اینڈ اے سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے جی. ایک سوشل ورکر, ایک میڈیکل کا پروفیشنل, اور ایک سائیکالوجسٹ. یہ 3 طرح کے لوگ مل کر کام کر کے ایک کیس ہسٹری ڈیولپ کرتے ہیں ایک پیشنٹ کی یا ایک کلائنٹ کی. سوشل ورکر آبویسلی اس کی فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ کا پتہ چلاتا ہے, اس کے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز کیسے ہیں, اس کے مالی حالات کیسے ہیں, سوسائٹی میں اس کا مقام کیسا ہے, گھر کے حالات کیسے ہیں. ایک میڈیکل ڈاکٹر اس کی فزیکل ہیلتھ وغیرہ, اس کے پرابلمز ایٹسیٹرا ان کو دیکھتا ہے. اور ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کے وہ انٹیلیجنس لیول, موٹیویشن لیول, اس کے ایپٹیٹیوڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کی میموری, تھنکنگ, لرننگ ایٹسیٹرا ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تینوں مل کر پھر ایک ان کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے جو اس پرسن کی ہسٹری تیار ہوتی ہے اسے ہم کیس ہسٹری کہتے ہیں. اس سے پھر مختلف پرپزز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو میجر ٹائپ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ کی, دیٹ از ڈیولپمنٹل میتھڈ. ڈیولپمنٹل میتھڈ اور ڈے بک میتھڈ اور جینرک میتھڈ, تینوں اسی کے نام ہیں. جینرک میتھڈ, ڈیولپمنٹل میتھڈ اور ڈے بک میتھڈ. ڈے بک میتھڈ یا ڈیولپمنٹل میتھڈ سے اس کو ہم آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. دا ریکارڈ آف این آن گوئنگ ڈیولپمنٹل بیہیویئر آف این انڈیویجول پریپیئرڈ بائی اے ٹیچر اور اے سائیکالوجسٹ اور این ایم ڈی آف این آرگنائزیشن فار پلاننگ اینڈ ایویلویشن پرپزز از کالڈ ڈیولپمنٹل میتھڈ, ڈے بک میتھڈ اور جینرک میتھڈ. ایک ٹیچر ڈیلی بیسس پر اپنے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھے, یا ایک سائیکالوجسٹ اپنے پیشنٹ کا ڈیلی بیسس پر ریکارڈ اکٹھا کرے, یا ایک آرگنائزیشن کا لیڈر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر اپنے ورکرز کا ریکارڈ اکٹھا کرے, تو اسے ہم ڈے بک یا ڈیولپمنٹل میتھڈ کہتے ہیں. ٹیچر دیکھتا ہے بچے میں امپرومنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی, اب اس میں جو میتھڈ اپلائی کیا جا رہا ہے اس میں کیا چینج کی ضرورت ہے, اس کا سبق کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, مختلف قسم کے جو اس نے ڈیسیجنز لینے ہیں. اس کے لیے اس کا ڈیلی کا اگر وہ ریکارڈ اکٹھا کرتا ہے, یا اس کا پریویس جو بھی ریکارڈ ہے, اگر اس کے ٹیسٹوں کا ریکارڈ ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو اکٹھا کرے تو ہیلپ ملتی ہے پلاننگ میں اور فردر ایویلویشن اور پلاننگ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک سائیکالوجسٹ ہے, وہ اپنے پیشنٹ کا ریکارڈ اکٹھا کر سکتا ہے کہ پیشنٹ میں امپرومنٹ آ رہی ہے یا ڈکلائن آ رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ میں, کس طرح کی امپرومنٹ ہے, کس طرح کے اس کے نئے ایکسپیرینسز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بھی وہ اس کے فیوچر کے بارے میں اس کی پلاننگ کرتا ہے اس کے پرابلمس کو لے کر. اسی طرح ہی آرگنائزیشن میں کوئی جو لیڈر ہے, کوئی ایچ آر مینیجر ہے, کوئی ایم ڈی ہے, وہ اپنے ورکرز کا ڈیلی کا ریکارڈ اکٹھا کرتا ہے کہ پچھلے ویک میں میرے اس ورکر نے یا اس ورکرز نے کتنا کام کیا, اب کتنا کیا ہے,
اس ویک میں کیا ہے، پہلے سے زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا ہے، کم ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ان سب چیزوں کا وہ ایویلویشن کے لیے اور فردر پلاننگ کے لیے استعمال کرتا ہے. اسے ہم ڈے بک اور ڈیولپمنٹل میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اپنے پیشنٹس کا ڈیلی بیسس پر ریکارڈ اکٹھا کرتے جاتے ہیں. ایک عام ڈاکٹر کو بھی آپ دیکھیں گے وہ پچھلی رپورٹیں ساتھ منگواتا ہے. پچھلی رپورٹیں ساتھ منگوانے کا مطلب بیسیکلی ڈے بک میتھڈ ہے کہ اس کا پریویس سارا ریکارڈ ساتھ انٹیکٹ ہو تاکہ وہ ایک اس کی جو گروتھ یا ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھ کر ڈیسیجنز لیے جا سکیں. آپ ہر دفعہ نئے ڈیسیجن نہیں لے سکتے، آپ پچھلا پورا ٹرینڈ دیکھتے ہیں اس کے مطابق پھر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اس کے لیے ڈے بک یا ڈیولپمنٹل میتھڈ کے تھرو ریسرچ کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اس طرح تیسری اس کی ایک ٹائپ ہے جی بایوگرافیکل میتھڈ. ٹھیک ہے جی. بایوگرافیکل میتھڈ ریفرز ٹو دا ریسرچ میتھڈ ان وچ وی اسٹڈی دا بایوگرافیز آف پرسنس ان ویریس سرکمسٹانسز. مختلف حالات میں لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا اس کے لیے ہم ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ سیکھ سکیں، اس سے کچھ ریزلٹس ڈرا کر سکیں، کچھ نتائج نکال سکیں کہ ٹف سرکمسٹانس جیسے عام طور پر اس میں گریٹ پرسنالٹیز کی لائف ہسٹریز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. انہوں نے وہ گریٹ پرسنالٹیز بنتی تب ہیں جب وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں، ایک اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں. تو ہمیں ہر کسی کو اس طرح کی مشکل حالات کا سامنا آتا ہے زندگی میں، کیونکہ ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں ایک انسان کو اس کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی ہے. تو اس لیے ان کی لائف ہسٹری کو ڈسکس کر کے اسٹڈی کر کے ہم اپنی لائف میں آنے والی مشکلات کا سلوشن نکالنے میں مدد ملتی ہے. کہ جو لائف ہسٹریز یا بایوگرافیز ہیں وہ بیسیکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، آٹو بایوگرافی اینڈ بایوگرافی. آٹو بایوگرافی مینس دا لائف ہسٹری آف اے پرسن ریٹن بائی ہم سیلف. اگر کوئی انسان اپنی آپ بیتی خود لکھتا ہے تو اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. اینڈ صرف جو بایوگرافی ہے یعنی جیسے اردو میں اگر اسے کہیں خود نوشت اور سوانح عمری، خود نوشت اپنے بارے میں خود لکھنا اور سوانح عمری وین دا لائف ہسٹری آف اے پرسن ریٹن بائی ادرز، جب کوئی اور کسی بندے کی لائف ہسٹری لکھتا ہے تو اسے صرف بایوگرافی کہتے ہیں یا سوانح عمری کہتے ہیں. اور اگر کوئی خود اپنی لائف ہسٹری لکھتا ہے تو اسے خود نوشت یا آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. تو عام طور پر گریٹ پرسنالٹیز نے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں کیسے بیہیو کیا، کیسے ان ٹف سرکمسٹانسز کا مقابلہ کیا، تو ان کو اسٹڈی کر کے ان کو امپلائی کیا جاتا ہے اور لوگوں کی لائف پر کہ وہ بھی ان حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی فورتھ ٹائپ ہے سنگل کیس ایکسپیریمنٹس، اور اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.